تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، یہ مدرسہ وہ مدرسہ ہے جس میں ہمارے اساتذہ نے پڑھا ہے۔ مجھ جیسا ادنا طالب علم کیا بات کرے گا، لیکن الامر فوق الادب کے تحت کچھ باتیں ذکر کرتا ہوں۔ یہ جو علماء بننے والے ہیں، بظاہر تو ایک لفظ عالم کا ان کے ساتھ لگ گیا، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں چھپی ہوئی ہے۔ والدین کی محنت، اساتذہ کی محنت، طلباء کی اپنی محنت، اور جس نے جتنی اس کے اندر محنت کی ہے اللہ پاک اس کو اپنے شایان شان عطا فرمائے۔ تو اب یہ ہے کہ ان علماء سے ہی کچھ باتیں ذکر کرتا ہوں اور عوام بھی اس میں شریک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علماء جو فارغ ہو رہے ہیں اب اپنے مادر علمی کے ساتھ رابطہ رکھتے رہیے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک مرتبہ ایک ملک گیا اور وہاں سے چونکہ میں نے جامعہ الازہر کے اندر پڑھا تھا تو میں نے کہا کہ میں مصر جاؤں صرف ان کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں جب ایمبیسی گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں مصر؟ تو میں نے کہا وفاء لمصر۔ تو کہا ایمبیسی والے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ پہلا آدمی ہے جو مصر کی وفاداری کے لیے مصر کے اندر جا رہا ہے۔ تو آپ بھی اپنے مدرسے کے ساتھ تعلق رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ ایک دوسری زندگی جو عوام کے اندر محنت ہے اس میں چلے جائیں گے۔ کوئی امام بن جائے گا، کوئی مدرس بن جائے گا، اور اگر کسی کو امامت اور تدریس نہ ملے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو یہ علم حاصل کیا ہے یہ ویسی ضائع ہو گیا۔ نہیں، آپ کاروبار کے میدان میں اس طرح کاروبار پیش کریں کہ لوگ اس کو دیکھ کر دین پر آ جائیں۔ صحابہ کی ایک جماعت انڈونیشیا میں اور انہوں نے وہاں پر تجارت کی، ان کی تجارت کو دیکھ کر پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں کے اندر دین کو زندہ کر کے ایک مثالی نمونہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اکابرین بھی فرماتے ہیں اور میری بھی عرض ہے کہ مدرسے کے ساتھ اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ کیوں؟ جب تک پتا درخت کے اندر ہوتا ہے وہ ہرا بھرا رہتا ہے، اور جب درخت سے ہٹ جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ اور مدرسے کے ساتھ تعلق کے اندر اللہ پاک آپ کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ مولانا ابراہیم دلوہ صاحب انڈیا کے بزرگوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے آم کا پھل ہے تو جب شروع کے اندر وہ لگتا ہے تو اس کا رنگ ہرا ہوتا ہے، اس کے اندر خوشبو کوئی نہیں ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے، لیکن وہ درخت کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں لیکن یہ چمٹا رہتا ہے۔ اگر ہواؤں کے جھکڑ کے اندر یہ درخت سے گر گیا سڑ جائے گا۔ تو باغ کے اندر اسی پھل کے اندر ذائقہ بھی آ جاتا ہے، کہتے پھل آم پھلوں کا سردار ہے، اور پھر اس کا رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ مدرسے کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اللہ پاک ہم سب کو یہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگلی بات کہ دیکھو میں نے جو حدیث پڑھی العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ اس کا اگر فنی ترجمہ کیا جائے تو یہی بنے گا کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء کے اندر قدر مشترک کیا چیز تھی؟ وہ بے طلب لوگوں کے پاس بے غرض ہو کر جانا اور ان پہ محنت کرنا۔ تو آپ جس میدان میں بھی جائیں وہاں پر محنت مختلف طریقے سے اختیار کریں، لیکن یہ فکر اور یہ غم ہمیں پیدا ہو جائے اس کے لیے علماء بھی اللہ کے راستے میں تو 8 سال 10 سال 15 سال گزارے ہوئے ہوتے ہیں،
لیکن ایسے بے طلب لوگوں کے پاس جا کر ان کی اصلاح کرنا۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے اندر 2 عالم ہیں، اور فرماتے تھے کہ جب علماء کی سرپرستی اس کام سے ختم ہو جائے گی تو یہ فتنہ بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو علماء فارغ ہو رہے ہیں، علم کا ایک حصہ سفر کے ساتھ ہے، سفر کے اندر رہ کر انسان وہ حاصل کرتا ہے، اس طرح مختلف لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے اور ان میں صفات وہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے کہ حضرت میں آپ کے ساتھ پوری زندگی رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس رہو گے ایک آدمی کی صفات آپ کو ملیں گی، آپ جاؤ اور اللہ کے راستے میں نکلو، ہزاروں لوگ ملیں گے اور لاکھوں صفات آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ اگر فوراً نہیں ہو سکتا ہے تو بعد میں ترتیب بنا لے اور 1-1 سال لگا دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام 4 مہینے لگاتے ہیں اور یہ علماء سال لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ زیادہ بگڑے ہوئے نہیں۔ مولانا الیاس یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عوام کے لیے 4 مہینے علماء کے لیے سال ہے، یہ کیوں؟ تو کہا یہ عظیم لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کام کو اس طرح سیکھ جائے کہ عوام کی رہبری کرے، اس وجہ سے مختلف شعبوں کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے۔ علماء کا سال عوام کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ 9 مہینے 10 مہینے پیدل چلتے رہتے ہیں، ایک پیدل چلا ہوتا ہے، باقی آتے ہیں جاتے ہیں اور بیرون کے علماء کے ساتھ، بیرون کے مہمانوں کے ساتھ ان کی تشکیلیں ہوتی ہیں، تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ گزارش میری ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی جگہ امام لگ جائے، مدرس لگ جائے، تو امام لگنے کے اندر بھی ان لوگوں کی عقائد کی اصلاح کرنا، ان پر محنت کرنا۔ ایک عالم کسی علاقے کے اندر ہو اور وہ محنت کرے، پورا علاقہ چمک جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے کہ میں تقریر نہیں کر سکتا ہوں یا میری بات کے اندر اثر نہیں۔ اللہ رب العزت سے مانگے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بات کے اعتبار سے الکھن تھے، لکنت والے تھے، اور ایک میواتی فرما رہے تھے کہ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے وہ آدھے منٹ تک رک جاتے تھے، لیکن دل کے اندر ایک غم اور فکر تھا، اس غم اور فکر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور عوام سے یہ بات ہے کہ یہ مدرسے، اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ہمارے ایک ساتھی کویت گئے تھے اور کہا پورے کویت کے اندر صرف 2 جگہ حفظ تراویح ہمیں ملی، باقی کوئی حافظ نہیں تھا، حالانکہ وہ عرب ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر حفاظ موجود ہیں، گاؤں دیہاتوں میں حفاظ موجود ہیں۔ یہ ہمارے مشائخ کی قربانی ہے۔ مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تبلیغ کی وجہ سے دین زندہ ہے، تو اس وقت تک دین کیسے زندہ رہا؟ یہ ہمارے مشائخ، جتنی بھی تحریکیں ہیں، سب کی بنیاد مدارس علماء ہیں، وہاں سے نکلی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جس جگہ بھی جائیں تو عوام سے میری گزارش ہے کہ مدرسوں کا خیال رکھیں جس طریقے سے ہو سکتا ہو، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی ہے اللہ پاک اس نعمت کو چھین دے۔ یمن کے عالم ہماری مسجد میں آئے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں پرائیویٹ سے بات کرتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یمن کے اندر اس طریقے سے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، حدیث کا کچھ حصہ پڑھا لیا جاتا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی طالب علم درس کے اندر سوئی نہیں تو پوری حدیث تقریباً وہ عبارت کو سن دیتا ہے۔ اور ایک نظام ہے، ہم ایک ملک میں گئے جماعت میں، موریتانیہ، فقہ مالکی کا مرکز ہے، اور فقہ مالکی سیکھنے کے لیے وہاں پر مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، لیکن وہاں پر حفظ کی یہ ترتیب نہیں تھی۔ کسی نے 10 پارے یاد کیے، کسی نے 15، کسی نے 20، کسی نے 5، بس چھوڑ دیا اور پڑھتے جا رہے، پتہ نہیں کتنا پڑھ لیا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں 4 سال کے اندر بچہ حافظ ہو جاتا ہے، 8-10 سال کے اندر عالم بن جاتا ہے، پھر کام کرتا ہے۔ تو یہ مشائخ کی قربانی ہے، اور وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہند یعنی بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو علماء ہیں ان کے اندر جو تدبیر موجود ہے، یعنی جو علم ان کے عمل میں موجود ہے، وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے
عوام سے اس بات کی گزارش ہے کہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو اپنے لیے نعمت سمجھیں. اللہ پاک اس کو مزید ترقی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ دو جماعت جو ساتھی استاد العدیث حضرت مولانا مفتی زادہ صاحب یہ سب ماشاءاللہ جدو اجتماع کیے ہوئے 17 18 19 فروری میں انشاءاللہ جدو اجتماع اندرونی جو اجتماع ہے سبنی ساتھی کے حسن عوام کے دعوت کردہ سب ارادوں کرتا انشاءاللہ جماعت مریدہ سی اجتماع مصر شریف کی ناسی این جنہیں انشاءاللہ انہن عالمان سبورن سریو تب انشاءاللہ سرن کے کفن بدی میدان میدہ سی انشاءاللہ. ان وقت آؤں نیت خوان وادی میران دی عظیم نیت خوان حافظ صفی اللہ پیر زادو صاحب کے عرض کرنے نظم حافظ صفی اللہ پیر زادو صاحب